شجرہ تعالی یا شجرہ تعالی یا شجرہ کہا بخدا درخت دوڑ لگاتے آخر کیسے گھیرے بناتے پردے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی درخت تو آپ کے اشاروں پر دوڑے لیکن ماڈل کالونی والوں کو کچھ بھی نہیں ملے. اور ہم لوگ جو ہے نا بالکل ہمیں اس کا کوئی احساس بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب آپ لوگ کس لیے آئے؟ کہنے کہ ہمارے مکے میں کچھ نہیں ہوتا، سنگلاخ ہے، پتھر ہے، پتھریلا علاقہ ہے، کھانے پینے کے نہ گندم نہ جو نہ مکئی کچھ بھی نہیں. کہنے لگے سودا صدف جتنا خریدنا خریدو اور جلدی کر کے نکل جاؤ. ابو طالب تجھے نظر نہیں آ رہا، ہم نے جو آخری نبی کی جو صفات پڑھی وہ اس بچے کے اندر موجود ہے. دیکھتے رہے آخری النبیین بنے گا، وہی ہو گیا محمد رسول اللہ کے نبی. سبحان اللہ. میرے گھر تک یہ مولوی بہت آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 250 سال اس کی عمر ہوگی. سب کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 250 سال زندگی. ایران سے کہاں سے فارس سے ایک آدمی کے ہاتھ میں غلام بنایا لوگوں نے، اس کے ہاتھ میں بیچا، اس کے ہاتھ میں بیچا، اس کے ہاتھ میں بیچا. چل چل کر کے آخر محمد رسول اللہ کے قدم میں جاؤ. اب آ کر کے نبی پر ایمان تو لائے لیکن آخری النبیین کے لیے کہا ایک تو یہ کہ صدقہ نہیں کھاتا، دوسرا یہ کہ گفٹ اگر کوئی خوشی سے دے دے تو لے لیتا ہے، تیسری نشانی یہ ہے کہ کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے. کندھوں کے درمیان مہر نبوت. سلمان فارسی آیا کہا چلو جا کر کے دیکھتا ہوں. کچھ چیزیں خرید کر کے لائے، لا کر کے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آنا ہوا؟ کہا سرکار آپ کے پاس آئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں میں نے کہا کہ چلو آپ نیک انسان ہیں، یہ میں صدقہ کر کے آپ کے پاس لایا. صدقے کی چیزیں قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوصاف الناس. یہ میرے بچے گند ہے، صدقہ ہے، مال کا 40واں حصہ گند ہے، گند ہے، یہ گند مولویوں کو دے دو. اس لیے ہندوستان میں مدارس کی ایک سلسلہ چلا کہ وہ زکوٰۃ وصول کرتے بھی نہیں. کہتے زکوٰۃ عام غریبوں کو دے. اب آپ لوگ دے دیں گے تو ہم مدرسے زکوٰۃ پر چلا کے کیا کریں؟ آپ لوگوں سے پیسہ نکالنا تو پتھر سے مٹھی کو نکالنا اسی طریقے سے بہت مشکل ہے. اب آپ لوگ دیتے نہیں ہیں، اس لیے یہ 40واں حصہ مال کا گند ہے. نبی کے لیے بھی جائز نہیں، آپ کے غلاموں کے لیے بھی جائز نہیں، آپ کے خاندان کے لیے بھی جائز نہیں. سب کو سبحان اللہ. فرمایا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، دوسرے صحابہ کو دے دو، دوسروں کو دے دو، میں محمد نہیں کھاتا. حضرت سلمان کہتے کہ سنا تھا آخری نبی صدقہ نہیں کھاتا، یہ تو ٹھیک نکلا. چلے گئے، یہ دے دیا صحابہ کو، کچھ غریبوں کو دے دیا. چند دنوں کے بعد آ گئے کچھ لے کر کے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آگے؟ کہنے اس لیے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ یہ گفٹ لے کر کے آپ کے پاس ہے. فرمایا کہ دل کی خوشی سے کہا کافر لے لیا. ارے بات یہ بات پوری ہوگی. کچھ دنوں کے بعد ایک جنازے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تھے. حضرت سلمان کبھی ادھر سے آتا کبھی ادھر سے آتا. حضرت فرمایا خیر تو ہے، خیر تو ہے، میں سمجھ گیا جو تو. فرمایا میری قمیص کو ہٹا دو، یہ آپ کا تیسرا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا. قمیص ہٹا دو. قمیص ہٹا دی، مہر نبوت کو دیکھا اور چون کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قادیانی کی قمیص اٹھاؤ، مزہ ہی آئے گا. اس لیے جو ہمارے بڑے حضرات کو اس کی طرف داری کرتے ان کو تو کہتے ہیں کہ سنتے رہو. اس منحوس جیسے جو محمد پہ ختم ہے، حسن و جمال محمد پہ ختم ہے، اور بدصورتی اور لعنت میرے قادیانی پہ ختم ہے. بے شک ایسا بدصورت، اس سے تو ہمارے بلوچستان کی جدت ہی اچھی ہے. آپ تصویر اس کی دیکھ لیں، آپ اس کی تصویر دیکھ لیں. بخدا میں جذبہ میں کر کے نہیں کہہ رہا. نبی کو ہوتا ہے عام اولیاء اللہ، پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی، صفا جنید بغدادی، حضرت ابراہیم بن ادھم، اللہ. بعض لوگوں کو دیکھ کر کے الذین اذا ذکر اللہ، مجھے بخدا یاد ہے. آج وہ بندہ قبر میں چلا گیا آپ کے قریب شیخ الحدیث مولانا سجد اللہ خان صاحب.
اثر کے نماز کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عرب لوگ آگے، عرب علماء ہیں، آ کر کے حضرت سے ملے، ایک عرب ایسے دیکھ کر کے اس کے آنسو آ رہے ہیں، فرمایا شیخ سلیم اللہ واللہ کننا نسمع ان هناك نورا في پاکستان، ہم نے سنا کہ پاکستان میں ایک نور ہے، ما رأينا هذا النور قبل ذلك، اس نور کو اس سے پہلے میں نہیں دیکھیں، واللہ رأيت هذا النور في وجهك الكريم، یہ نور تیرے چہرے میں سلیم اللہ مجھے نظر آیا، سبحان اللہ، واللہ ما رأيت هذا النور قبل ذلك، اول مرة رأيت هذا النور في وجهك، پہلی مرتبہ آپ کے چہرے میں دیکھ رہا، حدیث میں آتا ہے الذي اذا رأوه ذكر الله، اللہ والوں کو جب دیکھتے تو خدا یاد آ جاتا ہے، تو کیا کہنا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، نبوت بھی آپ کا ختم اور حسن و جمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں تھا، تبھی تو آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اب صحابہ کو بھی علماء، تابعین علماء، تبع تابعین علماء، تبع اتباع تبع تابعین، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ انہی کی ذریعے سے اللہ اس کو چلائے گا۔ اس وجہ سے دوستو، آسمان میں اگر کوئی مناظرہ کرے تو کتے کا بچہ ہے نا، اس میں تو مناظرہ کرتے ہو، اس میں باتیں کرتے ہو، امریکہ کو اگر کوئی نہ مانے، متبادل باتیں کہ امریکہ ثابت ہے، یہ پاگل ہے، جھوٹوں سے اس کا علاج کر لو۔ محمد رسول اللہ کے ختم نبوت کا مسئلہ بالکل آسمان سے بھی زیادہ روشن ہے، بخدا اس میں نہ کسی مناظرہ کی ضرورت ہے، نہ کسی مسئلے کی ضرورت ہے، اس قسم کے آدمی کا اچھا بہترین علاج یہ ہے، گولی یہاں سے لگا تو پچھلے حصے سے پار کرو، اس کا بہترین علاج ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ کہہ رہا ہوں، اس کا بہترین علاج ہے یہاں سے لے کر کے گولی لگا کر کے پچھلے حصے سے اس کے پار ہو جائے تو خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داریاں حکومتوں کی ہوتی ہے، ختم نبوت کے تحفظ اور اس کی حفاظت، اور ناموس صحابہ کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، اور دین اسلام احکام شریعت کی حفاظت، تاکہ لوگوں کی اس میں تحریف نہ کرے، لوگ گڑبڑ نہ کرے۔ یہ اس قسم کی ان کو کوئی لگا نہیں دیتا، کوئی بھی آدم اٹھ جاتا ہے، بس کوئی ہو گیا کہ جی بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا اللہ بنا کے محقق ہے، بہت بڑا وہ فلانا ہے، ٹی وی پر بولیں گے، اسی طرح اخباروں میں اور اسی طریقے پر میڈیا پر آئیں گے، ان کی مرضی قرآن پر مذاق کرنے، ان کی مرضی ہے شریعت کی مذاق اڑائیں اور ختم نبوت کی مذاق اڑائیں۔ یہ وہ مسائل ہے جو واضح قسم کے مسائل ہیں، ان کے اندر کان اڑانے والا، دخل اندازی کرنے والا، انکار کرنے والا آدمی واجب القتل ہے، لیکن اس سے کسی قسم کی کوئی بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا اور فاروقی صاحب آ گئے، آپ کو سلام عرض کر دیتا ہوں، آخر دعوانا